बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक जो आज अहम समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला जारी किया है। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उनको ये नाकामी ज़रूर हुई है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल को काम से रोकने की जो इस्तदा है फ़ौरी तौर पर वो मुस्तरद कर दी गई है, लेकिन साथ ही दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार देते हुए नोटिस जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक जो मामला है वो खुल गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में नैब ऑर्डीनेंस को भी चैलेंज कर दिया गया है, और नैब ऑर्डीनेंस के हवाले से जो अदालत में अहम समाअत हुई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ जो केसेस हैं। उससे पहले हम एक और इशू को डिस्कस कर लेते हैं, वो है फैसल वावडा का, और जो तौहीन अदालत उनके ख़िलाफ़ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ लिया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिस जारी किया था। उसमें मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है, जबकि फैसल वावडा ने माफ़ी नहीं मांगी लेकिन मुआफ़ी जैसी ही इस्तदा करती है। मुस्तफ़ा कमाल ने जो डिप्टी कन्वीनर हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं फॉर्म 47 के अदलिया मुखालिफ बयान पर सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मुस्तफ़ा कमाल ने बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम के तवस्सुत से अदलिया मुखालिफ बयान पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान अल्फ़ी जमा करा दिया, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जजेस बिलखसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बयान अल्फ़ी में कहा गया कि अदलिया से मुतल्लिक़ अपने हर बयान बिलखसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मुआफ़ी का तलबगार हूँ। मुअज़्ज़ज़ अदालत से मुआफ़ी की दरख्वास्त और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। दूसरी जानिब फैसल वावडा ने भी तौहीन अदालत केस में शोकाज़ नोटिस पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करे। फैसल वावडा ने कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेयर तनकीद की। मेरा मानना है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया रियासत के अहम सतून है। मैं अदालत को यकीन दिलाता हूँ मेरा अमल सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी करना नहीं था। मेरी अदालत से उम्मीद और इस्तदा है कि शोकाज़ नोटिस वापस लिया जाए। फैसल वावडा ने रऊफ़ हसन और शहबाज शरीफ की तकारीर का ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिया। अब वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं, शहबाज शरीफ को भी ले डूबे। शहबाज शरीफ का जो जजेस के हवाले से जो अतर मिनल्ला साहब ने उस दिन सवाल उठाया था, उससे मुतल्लिक जो बात की गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से, काली भेड़े अदलिया के हवाले से एक जो तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, तो बड़े सख्त तरीके से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसको कंडेम किया था, और उसके ऊपर मंदोखेल साहब ने भी बात की थी। बहरहाल अब उसका भी ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पेश कर दिया है फैसल वावडा ने, और फैसल वावडा ये चाहते हैं कि जी अगर मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो रऊफ़ हसन और शहबाज शरीफ के साथ भी करें, क्योंकि मैंने जो बातें की हैं वो भी उन्होंने भी वैसी ही बातें की हैं। दूसरी तरफ लाहौर में सरकारी बसें रूटों पर न चलाने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई, और लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई दारुल हुकूमत में रूट्स पर सरकारी बसें न चलाने के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शुजात अली खान साहब ने लाहौर में रूट्स पर सरकारी बसें न चलाने और प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त न देने के ख़िलाफ़ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी और पंजाब मास ट्रांजिट कंपनी के CEO ज़ाती हैसियत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर के मुख्तलिफ रूट्स पर 2019 से प्राइवेट बसों का दाखिला बंद किया गया है। 2019 से लेके अब तक इन रूट्स पर सरकारी बसें नहीं चलीं। दरख्वास्त में कहा गया कि पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को शहर में रूट्स बनाने का अख्तियार है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी एक शहर से दूसरे शहर रूट बनाने का अख्तियार नहीं रखती। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि मुतलका रूट्स पर अगर सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलानी तो प्राइवेट कंपनी को अपनी सर्विसेज शुरू करने की इजाज़त दी जाए। दौरान समाअत जस्टिस शुजात अली खान ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कितने रूट्स पर बसें चल रही हैं और कितने रूट्स पर नहीं। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को शहर में बसें चलाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। अदालत ने हुक्म दिया कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की 5 साल ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाए। इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से तफसीलात से अदालत को आगाह किया जाए। बाद अज़ां अदालत आलिया ने लाहौर में मुख्तलिफ रूट्स पर सरकारी बसें न चलाने और प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त न देने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर 25 जून को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। ये वो मामला है जिसमें 19,000 के करीब जो पेट्रोल बाइक्स
تقسیم کرنے کی، اسٹوڈنٹس میں تقسیم کرنے کی جو پنجاب حکومت کا ایک اسکیم تھی، جس کو جسٹس شاہد کریم صاحب نے روکا تھا کہ آپ پہلے جو ماحولیاتی آلودگی اس پر قابو نہیں پا رہے، تو آپ کو تو چاہیے آپ ان کو الیکٹرک بائکس دیں، آپ پھر پٹرول بائکس دے رہے ہیں، اور پٹرول جتنا مہنگا ہے اور جتنے معاملات ہیں اور وہ ماحولیاتی آلودگی کا جتنا سبب بنتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے نیب آرڈیننس سے متعلق۔ نیب آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور منیر جو اس میں درخواست گزار ہیں اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب وکیل ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں نیب کے آرڈیننس کے ذریعے جسمانی ریمانڈ 40 روز کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے سرکاری وکیل کو اس کیس سے متعلق سپریم کورٹ میں ہونے والی پیش رفت پر ہدایات لے کر پیش ہونے کی ہدایت کی کہ بتایا جائے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج ہے یا نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ جناب یہ معاملہ تو پہلے ہی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ وہاں پر اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ جناب وہاں پر معاملہ نیب ترمیمی آرڈیننس کا نہیں ہے، وہ نیب ترمیمی ایکٹ ہے جو عمران خان نے چیلنج کیا تھا، اور جس میں 14 دن کا ریمانڈ تھا، اور 14 دن کا ریمانڈ عمران خان کی درخواست کے باوجود برقرار رکھا گیا تھا۔ اب وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں اپیل لے کے گئی ہے اور اپنے ایکٹ کو وہاں پہ ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور ساتھ جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، جو قائم مقام صدر ہیں، ان کے ذریعے ایک آرڈیننس لے آتے ہیں اور 14 سے 40 دن کر دیتے ہیں۔ تو عدالت نے کہا چلیں ان کا یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ہے ایسا انفارمیشن ہے کہ یہ آرڈیننس بھی کوئی چیلنج ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں، تو اس کی تفصیل بتا دیں، اگر نہیں چیلنج ہوا ہوگا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے نیب آرڈیننس کے ذریعے جسمانی ریمانڈ 40 روز کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نیب آرڈیننس کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیے کہ یہ آرڈیننس عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو ہدایات لے کر پیش ہونے کی ہدایت کی اور کہا کہ بتایا جائے نیب ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج ہے یا نہیں ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 6 جون تک ملتوی کر دی۔ عدالت 6 جون کو اس معاملے کو دیکھے گی۔ اب الیکشن جو ٹرائبونل ہے، ایک الیکشن ٹرائبونل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جن کے بارے میں آج لیگی جو وکلا تھے اور جو لیگی امیدوار تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن میں کہا کہ جناب وہ تو بڑا سپیڈ کے ساتھ ٹرائل کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ کوئی ریٹائرڈ جج لگا دیں جو آرام سے جو سماعت ہے اس کو آگے بڑھائے۔ اور پھر کہا کہ جی ہمیں تو کہا گیا ہے کہ حلف آپ دے دیں اور بیان حلفی کے ساتھ اپنا جواب جمع کروائیں، اگر آپ غلط ثابت ہوئے تو آپ کو جیل بھیج دیں گے۔ اس پر الیکشن کمیشن کو بھی کہنا پڑ گیا کہ اگر تو آپ سچے ہیں تو پھر آپ کیوں ڈرتے ہیں حلف دینے سے، پھر آپ کو کس چیز کا خوف ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی۔ درخواست گزار طارق فضل چودھری کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سی پی سی کے مطابق ٹرائبونل الیکشن کمیشن کے اختیارات کے ماتحت ہے۔ ایک امیدوار نے جیب سے دستاویز نکالی اور اسے ٹرائبونل نے مان بھی لیا۔ میں ٹرائبونل کی زبان پر نہیں جاؤں گا، قانونی نقطے پر رہوں گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم 45 کی مصدقہ کاپیاں جمع کروائی گئیں اور پی ٹی آئی کے امیدواروں نے فارم 45 کی کاپیاں جمع کروائیں یا اوریجنل فارم 45 جمع کروائے۔ عدالت نے ہمیں دکھائے بغیر ہی ان کا آپس میں موازنہ شروع کر دیا، اور پھر جو عدالت کی زبان ہے اس طرف میں جانا نہیں چاہتا، قانونی نقطے پہ رہوں گا۔ ہم پیش نہیں ہوئے تو جرمانے شروع کر دیے گئے، جو ریمارکس دیے گئے ان پر بھی نہیں بات ہو سکتی۔ فارم 45 جو پیش کیا گیا اس کو کراس چیک کرنے کی بجائے مان لیا گیا۔ وکیل نے بتایا کوئی قانونی ضابطہ نہیں اپنایا گیا اور پروسیڈنگ شروع کر دی گئی۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے دریافت کیا، اب کہنا چاہ رہے ہیں کہ گواہ پیش کرتے اور اسے کراس چیک کیا جاتا۔ وکیل نے جواب دیا کہ ٹرائل شروع نہیں ہوا اور ججمنٹ دی جانے لگی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ کا ایشو کیا ہے، کیا ٹرائبونل کا فیصلہ آنے جا رہا ہے؟ وکیل نے بتایا کہ فیصلہ تو ایک قسم کا دیا جا چکا ہے۔ الیکشن ایکٹ کمیشن کو پاور دیتا ہے کہ کسی وقت بھی ٹرائبونل نیا بنایا جا سکتا ہے اور تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں زیادہ ٹرائبونل بننے چاہیے تھے۔ کسی معزز ریٹائرڈ جج کو، آپ ان کے اندر کے مروڑ دیکھیں، کسی معزز ریٹائرڈ جج کو ذمہ داریاں دی جاتی تو بہتر ہوتا۔ جلدی میں کس لیے چلایا جا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کسی بھی پہلو پر کاؤنٹر بیلٹ باکسز چیک کر سکتا ہے۔ ہماری استدعا ہے کہ ٹرائبونل کی کارروائی کو فوری روکا جائے۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دی کہ کس قانون کے تحت کارروائی روکی جا سکتی ہے؟ آپ نے تبادلے کا تو کہا ہے۔ وکیل نے جواب دیا کہ سی پی سی کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن جتنے چاہے ٹرائبونل قائم کر سکتا ہے۔ ہائی کورٹ کا رجسٹرار دفتر کیسے ان درخواستوں کو لے سکتا ہے؟ ٹرائبونل کی جانب سے کس طرح کارروائی کی گئی، یہی کافی ہے۔ ٹرائبونل تبدیلی کے لیے کس قانون کے تحت ٹرائبونل نے ہدایات کی کہ یہ ثبوت لے کر آئیں، تو اس پر پھر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ساری میں نے آپ کو دن میں بتایا تھا، فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد فیصلہ جاری کیا گیا۔ کارروائی سے تو نہیں روکا، لیکن 6 جون کو
عدالت نے الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کرتے ہیں اور درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر کے 6 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ اب 5 جون تک طارق فضل چودھری کو موقع دیا ہوا ہے الیکشن ٹرائبونل نے کہ اگر آپ نے جمع نہ کروایا تو انٹرم آرڈر کرتے ہوئے آپ کی ممبرشپ معطل کر دیں گے۔ اب ایشو صرف یہ بنا ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب اس ہفتے کسی کانفرنس میں جو 3-4 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ تشریف لے گئے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو جائے 6 جون کو بھی کچھ نہیں ہونا، ابھی تو اس میں کارروائی ہونی ہے، آگے بڑھنی ہے۔ اگلے ہفتے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب بھی تشریف لے آئیں گے، ہو سکتا ہے جہانگیری صاحب نہ بھی گئے ہوں اور کل تشریف بھی لے آئیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کل اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن اہم جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، پہلی خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج اعلان کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس سلمان اکرم راجہ صاحب چیلنج کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، اور پٹیشن تیار ہو چکی ہے۔ یہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا۔ لیکن اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے، وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک وکیل صاحب نے چیلنج کیا تھا جو بغیر تیاری کے پیش ہو گئے تھے، تو اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے جو کیا اس میں آج یہ پیش رفت سامنے آئی کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم صاحب نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ریٹائرڈ ججز کو بطور الیکشن ٹرائبونل مقرر کرنے کے آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد کریم صاحب کو بتایا گیا کہ جناب والا اس طرح سے یہ آرڈیننس لے آئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریٹائرڈ ججز کو بھی تعینات کر سکتے ہیں، جو جناب کی ججمنٹ ہے، جو جناب نے دیکھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیا چیف جسٹس صاحب کے جو نامزد ناموں کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور دوسری طرف جو اب وہ ریٹائرڈ ججز کو دینے جا رہے ہیں ذمہ داریاں، یا وہ ان کو ٹرائبونل کا جج مقرر کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ مثال دی کہ جناب کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں امیدواران نے درخواستیں دائر کی کہ ہائی کورٹ کے ٹرائبونل کو تبدیل کریں، آج اس پر سماعت بھی رکھ لی گئی ہے۔ تو عدالت نے حیرانگی کا اظہار کیا جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی آپ الیکشن کمیشن بیٹھ کے جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز سے متعلق ٹرانسفر سے متعلق درخواستیں سنیں۔ تو اس پر جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا کہ میں اس کیس پہ سماعت نہیں کر سکتا چونکہ میں ٹرائبونل سے متعلق اپنا فیصلہ دے چکا ہوں۔ اب یہ فائل بھجوا دیتے ہیں۔ جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے بھی اس کے اوپر سماعت کی ہے، تو اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا جی کہ شمس محمود مرزا صاحب کے پاس نہ بھیجیں، اب یہ معاملہ چیف جسٹس صاحب کو بھیج دیں، وہ ڈویژن بینچ یا لارجر بینچ بنا دیں۔ تو اس پر پھر عدالت نے یہ فائل بھجوا دی چیف جسٹس صاحب کو، اور عدالت نے کہا کہ اس کو دیکھ لیا جائے، اگر تو چیف جسٹس صاحب بہتر سمجھیں تو خود سماعت کر لیں یا اس کے لیے لارجر بینچ بنا دیں، لیکن اہم ایشو ہے اور چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو دیکھیں۔ درخواست میں وفاقی حکومت وغیرہ کو فریق بناتے ہوئے کہا گیا کہ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے، اس ضمن میں ٹرائبونل مقرر کرنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، اس آرڈیننس کا اطلاق الیکشن 2024 پر نہیں ہو سکتا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت صدارتی آرڈیننس کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے اور عدالت پٹیشن کے حتمی فیصلے تک اطلاق کو بھی روکے۔ اب یہ معاملہ کھل گیا ہے اچھا خاصا، جو اس میں چونکہ اب یہ چیف جسٹس صاحب کے پاس فائل چلی جائے گی، اور اگر چیف جسٹس صاحب نے خود اس کو دیکھ لیا تو پھر تو اور سونے پہ سہاگا، لیکن الٹیمیٹ یہ وہی ہوگا جو پنجاب حکومت کی جج ٹرانسفر کی اپلیکیشن پر 6 ججز تعینات کروا لیے تھے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔